بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں وَمَا يَزِيدُهُمْ اور زیادہ نہیں کرتا ان کے لیے إِلَّا نُفُورًا مگر نفرت کرنا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ ہوتے اور الہ کما یقولون جیسے وہ کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا تو اس وقت وہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف راستہ سبحانہ پاک ہے اس کی ذات وتعالی اور بلند ہے عما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں علوا کبیرا بہت بلند تسبح له السماوات السبع والارض تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین ومن فیہن اور جو ان میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب تو پڑھتا ہے قرآن جعلنا تو ہم کر دیتے ہیں بینک آپ کے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجابا مستورا پردہ ڈھانپنے والا وجعلنا علی قلوبہم اور ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر اکنتا پردہ ان یفقہوہ کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ اکیلا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون به جس کے واسطے سنتے ہیں اذ یستمعون الیک جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اذ یقول الظالمون جب ظالم لوگ کہتے ہیں ان
إلا رجلا مسحورا، مگر سحر زدہ انسان کی. انظر دیکھیے کیف ضربوا کیسے بیان کرتے ہیں. لکل امثال آپ کے لیے مثالیں. فضلوا بس وہ گمراہ ہوئے. فلا يستطيعون سبیلا بس وہ طاقت نہیں رکھتے راستے کی. سورت کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا. پھر ان پچھلے 2 رکوعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 15 اصول بیان فرمایا. ان اصولوں کے بعد اب پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی بات ہو رہی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہر چیز اور ہر بات انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، کسی بات کے اندر کوئی شبہ باقی نہ رہے. ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ لِيَذَّكَّرُوا تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. نصیحت کس چیز کی پکڑیں؟ اس بات سے نصیحت پکڑیں شاید کہ وہ توبہ طائب ہو جائے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر دیں. اس وجہ سے آپ قرآن کریم کے اندر مختلف اس توحید کو اور اس کو مختلف پیرایوں کے اندر مختلف عنوانوں کے ساتھ مختلف مقامات پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں. لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم الا نفورا اور زیادہ نہیں کرتی ان کے لیے الا نفورا مگر نفرت کرنا. یہ نہیں ضدی اور عنادی قسم کے لوگوں کی ضد اور عناد کے اندر یہ اضافہ ہوتا ہے. وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، کوئی نصیحت نہیں پکڑتے، کوئی غور اور فکر اس کے اندر نہیں کرتے. قل لو کان معه آلهة آپ کہہ دیجیے اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے. مشرک ایک الہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی تسلیم کرتے تھے. فرمایا لو کان معه آلهة اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو کما یقولون جس طرح وہ یہ کہتے ہیں اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا وہ ضرور عرش والے کی طرف راستے کو تلاش کرتے. یعنی الہ ہے کہ یہ معبود ہے کہ اور اس کی گواہی قرآن کریم نے متعدد مقامات پر دی. جس طرح یہ پچھلے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر بھی یہ جو 15 اصول بیان فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وہاں پہ بھی توحید ہے. اور ان 2 رکوعات کے آخر میں لا تجعل مع اللہ الہا آخر یہاں پر بھی اللہ نے توحید کو بیان فرمایا. تو فرمایا لو کان معه آلهة اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو پھر وہ عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے. ہر ایک کہتا کہ میں غالب نہ ہوں دوسرا مغلوب رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے لو کان فیہما آلهة الا اللہ لفسدتا اگر کئی الہ ہوتے تو پھر تو زمین کا سارا نظام یہ درم برم ہو جاتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھایا ہے. وہ فرماتے کہ دیکھو ایک کمبل ہو اور ایک کمبل کے اندر 2 فقیر وہ گزارا کر لیتے. ایک کمبل ہو اور فقیر 2 تو 2 فقیروں کا گزارا ایک کمبل کے اندر ہو سکتا ہے لیکن ایک ملک کے اندر 2 بادشاہوں کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کہے گا کہ میری چلے میں غالب ہوں دوسرا مغلوب ہوں. تو دنیا کے اندر ایسی چلتا ہے. تو اسی طرح یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا ملک ہے اور جو پوری کائنات کا خالق اور مالک اس کے ساتھ اگر اور معبودوں کو تسلیم کر دیا جائے تو پھر تو یہ زمین آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا. ایک کہے گا بارش برسانی دوسرا کہے گا نہیں برسانی. ایک کہے گا یہ ایسے کر رہے ہیں دوسرے کہے گا نہیں ایسے کر رہے ہیں. تو فرمایا الی ذی العرش سبیلا اگر کئی معبود ہوتے تو پھر عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے. سبحانہ پاک اس کی ذات و تعالی اور بلند برتر ہے عما یقولون جو وہ کہتے ہیں علوا کبیرہ بہت ہی بلند. مشرک لوگ کہتے تھے اجعل الالهة الها واحد اتنے معبودوں کو ہم چھوڑ کر ہیں ایک کو معبود سمجھ لیں. ان هذا لشیء عجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
وہ کام جو سارے معبود مل کے کرتے وہ ایک ہی معبود کیسے کر لے گا؟ تو ہم ایک ہی معبود کو کیسے تسلیم کریں؟ تو فرمایا سبحانہ و تعالی عما یقولون، اللہ کی ذات ان باتوں سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے اور پاک۔ تو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ تسبیح حالی بھی ہوتی ہے اور قالی بھی ہوتی ہے۔ قالی کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اور حالی تسبیح یہ ہے، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے حالی تسبیح، اور اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا وجود، اس کی حالت اور اس کے اوصاف یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر نشانی ہے کس بات کی؟ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ تنہا۔ اور عالم کو عالم کہا ہی اس کی جاتا ہے نا کہ اس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی قدرت معلوم ہوتی، اللہ کی خالقیت وہ معلوم ہوتی ہے، وہ انسان جان لیتا ہے، تو اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس کے جاننے سے اللہ کا علم آ جاتا ہے، اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز ہے، درخت، پہاڑ، ذرات، نباتات، جمادات، ہر چیز وہ اللہ کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان نہیں سمجھ سکتا، اور عام طور پر انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کسی کوئی معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں نبی کے ہاتھ میں، یا پھر ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو انسان جو ہے پھر سن بھی لیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ سنگریز ہے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، تو ان سے اللہ کی تسبیح کی آواز ایسی آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی آواز تسبیح کی آتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، آپ علیہ السلام کے کھانے سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی، کھانا سبحان اللہ یہ کہتا جا رہا۔ اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے کانوں سے درختوں کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سنا، اللہ سنا دیتے۔ اس وجہ سے ایک روایت میں آتے ہیں نا کہ مینڈک کو نہ مارو، مینڈک کو نہ مارو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ٹرٹراہٹ ہے نا یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، لہذا اس کو مت مارو۔ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا تھا، اس نے بڑا فیشنی سا لباس پہنا ہوا تھا، اور آتی اس نے صحابہ بھی بیٹھے تھے، آتی اس نے کہا کہ یہ جو صاحب ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صاحب ہے نا یہ چرواہوں کو بلند کر رہے ہیں، لیکن جو عزت والے لوگ ہیں ان کو یہ ذلیل کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے کپڑوں سے پکڑ کے اس کو بٹھایا، بیٹھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی یہ جو کپڑے نا، یہ کپڑے یہ عقل مندوں والے لگتے نہیں ہیں، عزت والوں کے یہ کپڑے معلوم نہیں ہوتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے آئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں سے منع فرمایا اور دو چیزوں کا حکم دیا۔ جن دو چیزوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ کبھی بھی زندگی کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا کبھی بھی تکبر نہ کرنا، ایک شرک نہ کرنا اور دوسرا تکبر نہ کرنا، ان دو چیزوں سے منع فرمایا۔ اور جن دو چیزوں کا حکم دیا تو ان میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا، ایک، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی تسبیح کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ اسی کی وجہ سے ہر چیز کو
اللہ روزی دے رہے، اسی کی وجہ سے ہر چیز کو روزی دے رہے. جب اسی کی وجہ سے ہر چیز کو روزی دے رہے تو پھر تسبیح تو کرتی ہے نا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب و مستورہ ڈھانپنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ جو پردہ ہوتا ہے یہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے. وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوا، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھے. عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ جتنے بھی ہیں ان کے دلوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے کہ اچھی بات کو سن بھی نہیں سکتے، قرآن کو سن بھی نہیں سکتے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں قرآن میں، ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، تنہا، اکیلا، یعنی اللہ کی توحید کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھر یہ پشتوں کے بل پھر جاتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو یہ تسلیم نہیں کرتے. وہی ہے کہ اتنے کام ہے کہ معبود کیسے کر سکتا ہے. نحن عالم بما یستمعون به، اور کبھی کبھار یہ پھر کان لگا کے سنتے بھی کہ یہ نبی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا تلاوت کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون به، جس کے واسطے یہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جس وقت یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. عتبہ، شیبہ، ابو جہل کبھی کبھی سن لیتے تھے. کیوں؟ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی کان لگا کے سنتے بھی تھے. اور سنتے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے سنتے تھے کہ ہم سنیں کہ یہ کہتا کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کلام کے اندر اور اسلام کے اندر کوئی کمزوری نظر آئے، وہ ہم لے کر کے اچھالیں اور لوگوں کو پھر کیا کریں؟ گمراہ کریں. تو اللہ فرماتے ہیں نحن عالم، ہم جانتے ہیں، اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا، جب یہ مخفی سرگوشیاں کرتے، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک سے زیادہ انسان کی کیا کر رہے ہو؟ پیروی کر رہے ہو. تو سرگوشیاں کرتے ہیں تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. آپ علیہ السلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو ان مخالفین نے یہ ارادے کیا کہ یہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا، ہم دھکا دیں گے اور اس کو نیچے، بس یہ مر جائے. آپ علیہ السلام بیٹھے تو آپ ایک دم اٹھے، تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ آپ یہاں سے نکل. آپ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. تو اس ہم نجوا، جب یہ سرگوشیاں کرتے تو ہم جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ کہتے ہیں ظالم لوگ کہ تم ایک سے زیادہ بندے کی تم پیروی کرتے. تو ہر نبی کو یہی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساحر کہا گیا اور آپ علیہ السلام کو بھی کہا گیا. تو کہتے ہیں کہ اس پر سحر ہوا ہے، جو جادو ہے، اس لیے یہ بے کی باتیں کرتا ہے. تو فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے کہ کیسے آپ کے لیے یہ لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی سحر، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی کیا یہ کہتے ہیں کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، بس یہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ طاقت نہیں رکھتے راستے کی. اللہ جل شانہ شریعت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ